الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے درود شفاعت ہم پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اس درود کو درود شفاعت کہتے ہیں۔ اللہ کرے ہم سب اس کو یاد کر لیں، روزانہ کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ دعوت اسلامی میں اول تو ہفتہ وار اجتماع شروع ہوا، پھر درس، اور پھر بتدریج آہستہ آہستہ 12 دینی کام شروع ہوئے۔ یہ 12 کے 12 دینی کام جو ہیں یہ نیکی کی دعوت پر مشتمل ہیں۔ یہ 12 کے 12 دینی کام جو ہیں یہ لوگوں کو دعوت اسلامی سے متعارف کرنے کے لیے ہیں، لوگوں کو دعوت اسلامی والا بنانے کے لیے ہیں۔ 12 دینی کام لوگوں کو معلم، مبلغ اور نگران بنانے والے ہیں۔ اور یہ 12 کے 12 دینی کام جو ہیں یہ عبادت ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ رب کائنات نے ہمیں اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، اب یہ مزید اس کی وہ ایک تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہ دعوت اسلامی کی جتنے بھی یہ کام ہیں الحمدللہ یہ 12 کے 12 دینی کام عبادت ہیں۔ اچھا، بعض عبادتیں وہ ہوتی ہیں ذاتی، پرسنل، اس کو کہتے ہیں لازم، اس کا فائدہ مجھے ملنا ہے۔ اور ایک عبادت وہ ہے جسے کہتے ہیں متعدی، یعنی اس کا فائدہ لوگوں کو بھی حاصل ہوگا۔ تو وہ عبادت جس سے صرف میری ذات کو فائدہ پہنچے گا، اس سے وہ عبادت افضل ہے جس سے مجھے تو فائدہ پہنچنا ہی ہے، میرے گھر کو، میرے محلے کو، میرے رشتہ داروں کو اور عامی مسلمانوں کو بھی اس کے فوائد حاصل ہوں۔ تو الحمدللہ یہ 12 دینی کام جو ہیں یہ عبادت ہیں، اور عبادت بھی کیسی ہے؟ متعدی، یعنی اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے، اور لازم عبادت سے متعدی عبادت بہتر ہے۔ یہ جزوی فضیلت ہے۔ اور صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد۔ اب عبادت ہیں یہ 12 دینی کام۔ عبادت کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ جو عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی تعریف فرماتا ہے۔ جو عبادت کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام درست فرما دیتا ہے۔ جو عبادت کرتا ہے رب کائنات اس کے رزق کا کفیل ہوتا ہے۔ جو عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، دشمنوں سے بچاتا ہے، فساد سے بچاتا ہے، اس کا معاون و مددگار ہوتا ہے، اس کے دل سے وحشت دور کرتا ہے۔ جو عبادت گزار ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ چھوٹے بڑے، امیر غریب، سب اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ چرند پرند بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو عبادت کرتا ہے لوگ اس کے کپڑوں اور مکان سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ جو عبادت کرتا ہے اللہ اس کو ایسی عزت عطا فرماتا ہے کہ لوگ اس کی عزت اور برکت کو اپنی حاجتوں کا وسیلہ جانتے ہیں۔ جو عبادت کرتا ہے موت کی سختی سے محفوظ رہے گا۔ جو عبادت گزار ہے نکیرین قبر کے اندر سوالات کے جوابات اس کو سکھاتے ہیں۔
عبادت گزار کی قبر کو روشن کیا جائے گا، فراخ کیا جائے گا، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی، قیامت کی پریشانیوں سے بچے گا، نام اعمال رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اس کا حساب آسانی کے ساتھ ہوگا یا بے حساب بخشا جائے گا، اسے حوض کوثر سے پلایا جائے گا، قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، اور قیامت کے روز عرش کا سایہ یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں جو جھنڈا ہوگا جسے کہتے ہیں لیواء الحمد، اس جھنڈے کے سائے تلے اس کو جگہ دی جائے گی، اور جو عبادت گزار ہے کل قیامت کے روز اس کو رب کائنات کا دیدار ہوگا۔ اچھا، جتنے فضائل میں نے عرض کیے، اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ ڈیلی بیسس پر 12 دینی کام کرنے والے بنے، بعض روزانہ ہیں، بعض ہفتہ وار ہیں، بعض ماہانہ ہیں، تو یہ سارے فضائل ہمیں حاصل ہوں گے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اچھا، اگر یہ جو مدنی پھول میں نے عرض کیے کہ عبادت کے یہ فائدے ہیں، اور عبادت کرنے والے کو یہ فضائل بینیفٹس جو ہیں اللہ عطا کرتا ہے، جو دنیاوی فوائد بتائے گئے اس کے کام درست ہو جاتے ہیں، اللہ رزق کا کفیل ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے، مخلوق اس سے محبت کرتے ہیں، چھوٹے بڑے اس سے، یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ہمیں امیر اہل سنت میں نظر آتی ہیں، کیونکہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، دن رات دین کا کام کر رہے ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں محبت بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی آپ کو حاصل ہو رہی ہیں۔ اور اگر ہم 12 دینی کام، دعوت اسلامی کے کام اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ روزانہ، ہفتہ وار اور ماہانہ کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم یہ انعامات ہمیں بھی حاصل ہوں گے۔ اب 12 دینی کام کرنے، روزانہ وقت بھی دینا ہے، اور اس لیے نہیں کرنا کہ مجھے نگران رہنا ہے، اس لیے نہیں کرنے یہ کام کہ مجھے بڑا ذمہ دار بننا ہے، اس لیے نہیں کرنے کہ مدنی مشورے میں میری تعریف کی جائے گی، اس لیے کرنا ہے کہ یہ رب کی عبادت ہے، یہ کار ثواب ہے، یہ میرے نام اعمال میں نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرے گا، کرامن کاتبین میری نیکیاں لکھیں گے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ اچھا، عبادت کب تک کرنی ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ حجر، مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ اور ہم نے جب دعوت اسلامی کا کام عبادت ہے تو مرتے دم تک انشاءاللہ الکریم ہم دعوت اسلامی کا کام کریں گے۔ اتنی پیاری بات اعلی حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان نے کہی، موت آ جائے پر نہ آئے دل کو آرام، موت تو آنی، نیک کو بھی، بد کو بھی، سست کو بھی، چست کو بھی، تنظیمی کام کرنے والے کو، نہ کرنے والے کو، اطاعت کرنے والے کو، نہ کرنے والے کو، وقت نکالنے والے کو، نہ نکالنے والے کو، مسلمان کو، غیر مسلم کو، سب کو موت آنی ہے۔ مگر وہ عاشقوں کی تڑپ کیا ہوتی ہے؟ موت آ جائے پر نہ آئے دل کو آرام، دم نکل جائے پر نہ نکلے الفت تیری۔ نبی کی الفت، دین کی الفت، اللہ کی الفت و محبت، عبادت کی الفت و محبت ہمارے دل سے نہ جائے۔ مصروفیت، پریشانیاں، دشواریاں آتی ہیں، ہاں آتی ہیں بھئی، آتی رہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، میں نے گھبرانا تھوڑی، میں نے پریشان تھوڑی ہونا ہے۔ اے مقدر کی روٹھی ہواؤ سنو، امیر اہل سنت کی بات سنیں اور جذبہ سنیں۔ اے مقدر کی روٹھی ہواؤ سنو، حال دل پر نہ یوں مسکراؤ سنو، گردشو آندھیو تم بھی آؤ سنو، مصطفیٰ میرا حامی و غمخوار ہے، مصطفیٰ میرا حامی و غمخوار ہے۔ ٹائم نہیں دیا جاتا، یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں، اللہ کے بندے تیرے مسائل کا حل دعوت اسلامی کا کام ہے۔ روزانہ، ہفتہ وار، ماہانہ ہمارے دنیا و آخرت کے مسائل کا حل ہے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے اندر۔ مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم،
کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، ڈاکٹر سے دور رہ کر تو مریض نے مرنا ہے۔ دعوت اسلامی میرا مسیحا، دعوت اسلامی میری معالج، دعوت اسلامی میری ڈاکٹر ہے، دعوت اسلامی تو مجھے دنیا آخرت میں کامیاب کرے گی۔ تو خیر، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب آخری وقت تک میری عبادت کرو۔ تو عبادت سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور فرائض کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نفلی عبادتیں کرتا رہتا ہے۔ نفلی عبادت سے مراد صرف تلاوت، صرف نوافل نہیں ہے۔ نفلی عبادت سے مراد صرف عمرہ نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کے سارے کام نفلی عبادت ہی تو ہے، مستحبات تو ہیں۔ یہ کام کرتے رہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ درست العلم حتی صرت قطبہ، میرے غوث پاک فرماتے ہیں میں علم دین کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے کتب بنا دیا۔ دیکھیں، درس، بیان، دینی ذمہ داری مقامات کو بڑھاتی ہے، درجات کو بڑھاتی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تحدیث نعمت کے لیے، ہم غلاموں کی تربیت کے لیے فرماتے ہیں، ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی عطا ہے، میرے پاس جو اتنا علم اللہ نے عطا کیا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں بیان کرتا ہوں، میں ایک مدت سے بیان کرتا رہا، میرے علم میں اضافہ ہوتا رہا۔ دیکھیں وہی درست العلم حتی صرت قطبہ، درس دیتے رہیں، بیان کرتے رہیں، مدنی حلقے لگاتے رہیں، اور جو ہمارے روزانہ کے ہفتہ وار ماہانہ کام، سارے کام سب جگہ پر ایک انداز سے نہیں ہو سکتے، ضرورت اس کے اندر ترمیم کی جا سکتی ہے۔ رکن شورا جو متعلقہ ہیں ان سے مشورہ کر کے بھی ترکیب کی جا سکتی ہے۔ عبادات جو ہیں اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نوافل سے بندہ مومن اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک جس کو اپنا قرب دیتا ہے اسے محبوب بنا لیتا ہے، اس کی سماعت بڑھا دیتا ہے، اس کی بصارت بڑھا دیتا ہے، اس کے دل سے دنیا کی محبت دور کر دیتا ہے، اسے اپنے ذکر کی لذت عطا فرماتا ہے، اسے گناہوں سے نجات عطا فرماتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ زمین و آسمان میں رب کائنات اعلان کرواتا ہے کہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، پھر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ دین کے خادموں کو لوگ آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، ورنہ کون کسی کو پوچھتا ہے؟ تو 12 دینی کام جو ہیں صرف تنظیمی کام نہیں ہے، عبادت ہے، عبادت، انفرادی عبادت، اجتماعی عبادت۔ اللہ اکبر۔ پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں دعوت اسلامی والے؟ مسلمانوں کو فجر میں اٹھاتے ہیں، فجر میں بھی اٹھانا، ظہر اثر مغرب عشاء جہاں جو موقع ملے۔ دیکھیں ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق، دو جہاں کو پیدا کرنے والا، بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمان بنانے والا، اتنا بڑا آسمان میرے رب نے بنایا، اتنا بڑا آسمان ہے کوئی پلر؟ ہے کوئی ستون؟ ہے کوئی thousands years ہو گئے، نہ جانے کتنے ہزار سال ہو گئے، آسمان میں کو رکھنا نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آئے گا۔ سورہ ملک میں رب کائنات نے فرمایا دوبارہ دیکھ کہ تجھے رکھنا نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آئے گا، میرے رب کا بنایا ہوا ہے۔ تو زمین و آسمان کو بنانے والا میرا رب ہمیں کیا فرماتا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد 8 مہینے تک اپنی شہزادی صاحبہ مخدومہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جا کر نماز کے لیے جگایا کرتے تھے۔ 8 ماہ، 8 منتھ آپ کی پھر یہ روٹین رہی۔ اب اس آیت کے تحت وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس آیت کے تحت کہا جا رہا ہے کہ اس خطاب میں وَأْمُرْ، اس خطاب میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی داخل ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہی فرمایا، اللہ نے محبوب کی ساری امت کو فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز کا حکم دو گھر والوں کو۔ ہر امتی کو حکم ہے نماز پڑھے اور نماز کا حکم دے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی والے نماز پڑھتے ہیں، چاہے جہاز میں ہوں، چاہے ٹرین میں ہوں، چاہے آفس میں ہوں، چاہے تقریب میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے سفر میں ہوں، چاہے مدنی مشورے میں ہوں، چاہے اجتماع میں ہوں، بیماری ہو، صحت ہو، کیونکہ الحمدللہ ہمارے مرشد جو ہیں یہ نماز سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی،
الحمدللہ. اچھا اب ہم غور کریں کہ خدا نہ خواستہ ہمارے ذمہ نمازیں تو نہیں ہیں. دعوت اسلامی میں تو ہم آئے جب آئے، اس سے پہلے نمازیں تو ہمارے ذمہ نہیں. اچھا پھر ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی اس طرح کی تربیت کریں جو ہمارے ساتھ وابستہ ہو جائے. پچھلی نمازیں کیوں رہے اس کی ذمہ؟ اسی طرح فرض روزے. اچھا میں نے کب تک جینا ہے مجھے پتہ ہی نہیں. تو نیکی میں جلدی. پہلا دینی کام فجر کے لیے جگانا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اپنانا یہ بھی اعلیٰ عبادت ہے. قرآن کریم میں غور و فکر کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. دوسرا دینی کام ہم کرتے ہیں تفسیر سننے سنانے کا حلقہ. ہم تفسیر سنتے ہیں یا سناتے ہیں، اور ہمیں ہمارا رب کیا فرما رہا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اچھا رب کائنات فرما رہا غور نہیں کرتے. اچھا میں غور کروں، مجھے پڑھنا آتا ہے دیکھ کے؟ پہلے دیکھوں، پڑھنا تو سیکھوں، ترجمہ تفسیر بھی پڑھوں. تو خیر قرآن کا فہم، قرآن کا سمجھنا، ایک غالباً علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کا سمجھنا واجب ہے. اب قرآن مسلمان ہے نا بھائی، قرآن ہمارا امام ہے، ہمارا رہنما ہے، گائیڈ ہے، اور ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں. تو ماشاءاللہ یہ بھی ایک اعلیٰ عبادت ہے، اور دعوت اسلامی کے اندر ہی رکھی گئی ہے کہ صبح صبح ہمارا آغاز ہو تلاوت قرآن سے، فہم قرآن سے. اور جہاں میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات عرض کروں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک آیت سمجھ کر غور و فکر کر کے پڑھنا بغیر غور و فکر کیے پورا قرآن پڑھنے سے افضل ہے. تو دیکھیں یہ تفسیر سننے سنانے کا حلقہ یہ مدنی کام ہے، یہ اعلیٰ عبادت ہے، اور اللہ پاک نصیب فرمائے قرآن کا فہم. بعض لوگ قرآن کا نام لے کر لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں، ان کو بھی تو بچانا ہے، اور خود ہم نے بھی قرآن کی محبت کا عملی ثبوت دینا ہے. اللہ نصیب کرے. اور قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. اس کے لیے ماشاءاللہ یہ روزانہ کا ہمارا دینی کام ہے. اللہ پاک نصیب فرمائے. حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد رشید، آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم قرآن پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پڑھا. کیسا پڑھا؟ ہر آیت پر یہ سمجھا کہ شان نزول کیا ہے، ہر آیت پر سمجھا کہ اس کا حکم کیا ہے. 3 مرتبہ اس طرح پڑھا. تفسیر صراط الجنان کب سے آئی بھی میں نے کتنی بار پڑھ لی بھائی. اردو میں بھی ہے، سندھی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، میں نے کتنی بار پڑھ لی. غور کریں. نہیں پڑھی ہمت کریں، اس کا کوئی معمول بنائیں. امیر اہل سنت یہ ترغیب دلاتے ہیں کہ 1 رکوع روزانہ پڑھیں، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. تو خیر یہ بھی ایک اعلیٰ عبادت ہے، تفکر قرآن. اچھا تیسرا ہمارا دینی کام جو روزانہ کے کاموں میں ہے وہ درس ہے. مسجد میں، گھر میں، چوک میں، آفس میں، جامعہ میں، مدرسے میں، دوستوں میں، جہاں موقع بنے، خوشی میں، غمی میں درس دینا ہے. اور مساجد کے اندر جو درس ہوتا ہے ہمارا، اس کے ذریعے سے مساجد کی آباد کاری ہوتی ہے، مساجد کی رونق بڑھتی ہے. اور مسجدوں کی رونق بڑھانا یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناؤں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. صدقے جاؤں مرشد کے جس نے ہمیں مسجدوں میں آنے والا اور مسجدوں میں لانے والا اور مسجد کو آباد کرنے والا بنا دیا. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرے گا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. اور مسجد درس یہ اعلیٰ عبادت ہے. یہ بھی نبی پاک مسجد نبوی میں صحابہ کو، صحابہ صفا کو کیا سکھاتے تھے؟ قرآن سکھاتے تھے، اپنی حدیث مبارکہ اور حکمت کی باتیں. درس تو ہو رہا ہے، ہمارا مروجہ اپنے ایک طریقہ کار ہے، لیکن ہے تو یہ درس، ہے تو نیکی کی دعوت. چوتھا دینی کام مدرسۃ المدینہ بالغان. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ اکبر. اور یہ ایک حدیث پاک بھی میرے سامنے ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ صبح صبح مقام بطحان یا مقام عقیق کی طرف جائے، وہاں بغیر قطع رحمی کے، بغیر ظلم کیے 2 بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں لے آئے.
عرض کی یا رسول اللہ ہم پسند کرتے ہیں کیسا ہو جائے، ایک نہیں 2 اونٹنیاں، وہ بھی اتنی اعلیٰ نسل کی۔ ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص صبح مسجد میں جائے وہاں قرآن کریم کی 2 آیتیں سیکھے یا پڑھے تو اس کا وہ 2 آیات 2 اونٹنیوں سے، 3 آیات 3 اونٹنیوں سے، 4 آیات 4 اونٹنیوں کو صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان جو کام ہے نا، الحمدللہ میرا فیوریٹ ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ کیوں نہ پسند ہو کہ اس میں قرآن کی تعلیم ہے۔ اچھا پھر تنظیمی لحاظ سے بھی فیوریٹ ہے۔ کس لحاظ سے؟ کہ یہ وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اسلامی بھائیوں سے ڈیلی بیسس پر متعلق ہو جاتے ہیں، اس کا تعلق بن جاتا ہے۔ اچھا تعلق کیا بنتا ہے؟ کہ ان سے میں نے قرآن سیکھا، اب جس سے قرآن سیکھا وہ اس کا احسان مند ہوگا۔ اچھا احسان مند ہوگا تو بھائی اس کو ہم سنتوں پر عمل کروائیں گے، احسان مند ہوگا تو ہمیں آسان ہو جائے گا اس کو ذمہ داری دینا۔ جب وہ احسان مند ہوگا کہ بھی اسلامی بھائی نے مجھے قرآن پڑھایا، گھر آ کر پڑھایا یا آفس میں پڑھایا یا مسجد میں پڑھایا یا آن لائن پڑھایا، مدنی قاعدہ پڑھایا، مخارج درست کیے، قرآن درست کیا، مجھے حافظ بنایا یا چند صورتیں یاد کرائیں، کچھ قرآن درست پڑھنا سکھایا، تو یہ زندگی بھر احسان مند رہے گا۔ آپ اس کو ذمہ دار بنائیں، آپ اس کو معلم بنائیں، آپ اس کو مبلغ بنائیں، آپ اس کو 12 ماہ کے لیے سفر کروائیں، آپ اس کو 1 ماہ کے لیے سفر کروائیں، آپ اس کو 3 دن کے لیے سفر کروائیں، اب یہ کام آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ تو مدرسۃ المدینہ بالغان یہ بھی مدنی کام ایک اعلیٰ عبادت ہے۔ 5واں دینی کام ہفتہ وار اجتماع، تلاوت ہو رہی ہے، نعت ہو رہی ہے، سنت و برا بیان ہو رہا ہے، ذکر اللہ ہو رہا ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، صلاۃ والسلام پڑھا جا رہا ہے۔ یہ سارے کام عبادت ہی عبادت ہے، عبادت ہی عبادت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، جہاں لوگ اکٹھے بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر رحمت چھا جاتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان کا ذکر اپنے پاس موجود مخلوق میں فرماتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کی یاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، سبحان اللہ۔ تو چھٹا دینی کام ہمارا مدنی مذاکرہ، علم دین سیکھنا، اور وہ بھی کس سے؟ اللہ کے ولی سے، خائف خدا سے، عاشق مصطفیٰ سے، عاشق صحابہ و اولیاء سے، عاشق غوث اعظم سے، اور ایک متقی۔ اور اس وقت الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کیا میں عرض کروں بھائی، اتاری ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا آستانہ میرے پیر کا ہے۔ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا جو پیر ہے اس کا نام ہے مولانا الیاس قادری، اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اتاری ہوں اتاری، اتاری ہوں اتاری، اللہ کا کرم ہے، ہم اتاری ہیں۔ کسی ڈبے پیر کے ہتھے نہیں چڑھے، ہم کسی جاہل کے ہتھے نہیں چڑھے جو خود گمراہ تھا اور ہمیں گمراہ کرتا۔ اللہ نے ہمیں ایسی نسبت دی ہے، الحمدللہ، متقی ہیں اور تقوی کی دعوت دیتے ہیں، عاشق ہیں، عشق کی دعوت دیتے ہیں، آپ فکر آخرت میں متفکر رہتے ہیں اور فکر آخرت کی دعوت دیتے ہیں، عاشق قرآن اور قرآن پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں اور نیکی کرنے کی دعوت دیتے ہیں ہمارے پیر و مرشد، الحمدللہ الحمدللہ۔ مدنی مذاکرہ، ایک دینی مسئلہ سیکھنا، ایک دینی مسئلہ پورا قرآن حفظ کرنے سے افضل ہے۔ مدنی مذاکرہ کتنی بڑی عبادت ہے، اس سے اندازہ لگائیں۔ اچھا رات بھر ایک شخص نوافل پڑھ رہا ہے، ایک شخص رات بھر ذکر اذکار کر رہا ہے، رات بھر درود شریف پڑھ رہا ہے، رات بھر وہ استغفار کر رہا ہے، رات بھر کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے، اور دوسرے نے ایک دینی مسئلہ سیکھ لیا۔ یہ دینی مسئلہ سیکھنے والا بڑا عبادت گزار ہے۔ اب مدنی مذاکرہ کہ جی ہماری ٹائمنگ کا ڈفرنس ہے تو فلاں یوں فلاں، ارے یہ تو معاملات ہوتے ہی ہیں بھائی، طبیعت کے موافق ہو، ٹائم کے موافق ہو، سب کچھ موافق ہو گیا تو پھر ہم نے کیا کارنامہ کیا بھائی؟ یہ تو امتحان ہوتا ہے اور اس میں پاس ہونا ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ خیر مدنی مذاکرہ یہ بھی ایک اعلیٰ عبادت ہے، اللہ نصیب کرے۔ 7واں دینی کام ہے علاقہ دورہ۔ اب یہ کام کیسی عبادت ہے سنیں۔
وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ سورہ لقمان، اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر۔ یہ تو اللہ کے حکم پر عمل ہو رہا ہے نا، نیکی کی دعوت دے کر، علاقہ دورہ کر کے اللہ کے حکم پر عمل کی یہ صورت بن رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں جاتے، ذوالمجاز اس بازار کا نام، لوگ ارد گرد جمع ہوتے اور میرے نبی فرماتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کا کرم ہے ہم بھی ایک طریقہ کار کے مطابق علاقہ دورہ کرتے ہیں، جہاں جیسی حساسیت ہوتی ہے اس کے مطابق کیا جاتا ہے۔ تو نیکی کی دعوت دینا یہ بھی ایک عبادت والا کام ہے۔ اچھا، 8واں دینی کام ہے ایک دن راہ خدا میں، ایک دن جس دن چھٹی ہو، چھٹی والا دن ہم اپنے شہر میں یا قریبی شہر میں یا قریبی کسی ولیج میں کسی گاؤں میں چلے جائیں اور ایک دن کے قافلے کے مطابق سفر کریں، یہ ہے ایک دن راہ خدا میں۔ اچھا، اس کا تو نام ہی یہی کہ راہ خدا میں، اللہ اکبر۔ اس میں تو رہنا ہی ہوتا ہے مسجد کے اندر اور کرنا ہوتا ہے علاقہ دورہ، دینا ہوتا ہے درس، بیان کرنا ہوتا ہے، سننا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک عبادت ہے الحمدللہ۔ 9واں دینی کام ہے ہفتہ وار رسالہ مطالعہ، امیر اہل سنت کا رسالہ یا المدینۃ العلمیہ کا دیا ہوا رسالہ جو ہے پڑھنا ہوتا ہے یا سننا ہوتا ہے، اس کی ایپ بھی جاری ہے ریڈ اینڈ لسن۔ تو اللہ کرے ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کا جو اس کے بھی ہم سلسلہ کریں۔ علم دین حاصل کرنا یہ افضل عبادت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کیا حکم دیا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے۔ تو علم سے کبھی سیر نہ ہو، علم کی حرص اچھی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے اتنے بڑے عالم ہیں، لیکن اللہ پاک اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ محبوب مجھ سے علم اور بھی مانگو اور بھی طلب کرو۔ سبحان اللہ۔ 10واں دینی کام نیک اعمال، اور جو اپنا حساب کرتا رہے گا اللہ پاک اس کا حساب آخرت میں آسان لے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ تو یہ بھی دینی کام ایک بہترین عبادت ہے۔ 11واں دینی کام قافلہ، 3 دن 12 دن 1 ماہ 12 ماہ۔ مدنی قافلہ تو بہت ساری عبادات کا مجموعہ ہے۔ اللہ کی راہ میں سفر کرنا عبادت، مسجد میں نفلی اعتکاف کریں گے وہ یہ عبادت، درس دیں گے عبادت، درس سنیں گے عبادت، بیان کریں گے عبادت، بیان سنیں گے عبادت، تہجد پڑھیں گے عبادت، اشراق پڑھیں گے عبادت، چاشت پڑھیں گے عبادت، 10 صورتیں یاد کریں گے عبادت، مدنی قاعدہ پڑھیں گے عبادت، انفرادی کوشش سیکھیں گے عبادت، فجر کے لیے جگائیں گے عبادت، جا کے چوک درس دیں گے عبادت۔ بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ۔ نماز سیکھی سکھائی جاتی قافلے میں، یہ عبادت، دعائیں سیکھی جاتی ہیں، یہ عبادت، اور پھر ورد، وظیفے، پرسنل مطالعہ، پرسنل اسٹڈی، مختلف بکس کی عبادت، تفسیر سننے سنانے کا حلقہ بھی اس کے اندر شامل ہے، عبادت۔ 12 کے 12 دینی کام جس کام کے اندر آ جاتے ہیں وہ ہے مدنی قافلہ۔ 12 کے 12 دینی کام اور اس کا پریکٹیکل اور اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا، مدنی قافلہ۔ تو یہ تو بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ 12واں دینی کام ہے کورسز، مدنی کورسز۔ لور ٹرو ورکر، اہل محبت سے ذمہ دار بنانے کی جو جرنی ہے، جو سفر ہے، وہ اس کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ اب دعوت اسلامی والا تو بن گیا، اس کو ذمہ دار بنانا ہے۔ ذمہ دار بنانے سے پہلے کچھ اس کی تربیت بھی تو کرنی پڑے گی، 12 دینی کاموں کی تربیت کرنی پڑے گی، اصلاح اعمال کی تربیت کرنی پڑے گی، درس کی تربیت کرنی پڑے گی، بیان کی تربیت کرنی ہوگی، انفرادی کوشش کی تربیت کرنی ہوگی۔ اس تربیت کے لیے کورس کرنا ہوگا، امیر قافلہ کورس کرنا ہوگا۔ یہ کورسز کر کے
پھر جب ہم کام کریں گے تو کام کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا۔ علم دین سیکھنا، علم دین سکھانا، کورسز کرنا، یہ بھی عبادت اور اعلیٰ عبادت ہے۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ تو 12 دینی کام یہ فقط کوئی تنظیمی کام نہیں ہیں، بلکہ سارے کے سارے عبادت ہیں۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں مدنی مقصد کیا دیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ الکریم۔ اپنی اصلاح بھی عبادت، لوگوں کی اصلاح بھی عبادت، اور 12 دینی کام میں یہی کچھ ہے۔ اپنی اصلاح کریں، لوگوں کی اصلاح کریں۔ اللہ پاک نصیب فرمائے اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے، ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہو جائے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اور اللہ پاک مرتے وقت ہمیں جلوہ محبوب دکھائے، قبر میں قیامت میں راحت عطا فرمائے، اس کی بارگاہ میں عن قریب میں نے آپ نے حاضر ہونا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان نیکی کر یا بدی کر، تو نیکیاں بدی میں کوشش کرتا ہے، تجھے مجھ سے ملنا ہے۔ تو ایمان والا بھی بے ایمان بھی اللہ سے ملے گا، دینی کاموں میں سست بھی ملے گا، دینی کاموں میں چست بھی ملے گا۔ تو نتائج مختلف ہیں، انعامات مختلف ہیں، جزائیں مختلف ہیں، سزائیں مختلف ہیں۔ اللہ پاک جب ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں ہم سے راضی ہو کاش۔